ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن کریم کرنے والوں پر سکینہ یعنی سکون نازل فرماتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی خاص رحمت بھی ان پر نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ اپنے خاص فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہیں۔ ہمارے ہاں آیت کریمہ جو پڑھی جاتی ہے ایک ساتھ بیٹھ کر تسبیح پر یا انگلیوں پر یا دانوں پر جس طریقے سے بھی ایک سوالات پڑھی جاتی ہیں، اس میں یہ ثواب بھی داخل ہے کہ ایک ساتھ ایک مجلس میں ایک محفل میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کریم میں سب مشغول ہیں، یہ اس کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت ساری جماعت کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو موتیوں کے منبروں پر بٹھایا جائے گا، اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ایسے نورانی چہرے ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عش عش کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ نہ تو انبیاء میں سے ہوں گے اور نہ شہداء میں سے ہوں گے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو کہا جائے گا یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یعنی یہ مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کی محبت میں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہاں سے بھی آیت کریمہ جو ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کے فضائل اور اس کے ثواب کا اندازہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے یا دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اس کا بھرپور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ میں پہلے وحدانیت ہے، لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے فضائل بڑے ہیں، بہت ہیں بہت ہیں۔